اگلا کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں ہڈسفیلڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے جی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں یا کچھ چیز یہ شرک میں نہیں ہے؟ اور کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں اور رسم مناتے ہیں، یہ سب شرک میں نہیں ہے؟ شکریہ. میں سوال آپ کا سمجھ گیا میرے بھائی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جانا شرک نہیں ہے. آپ جائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان سے پہلے جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں، مرد بھی جا سکتے ہیں، تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں الہ کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا. اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. اگلے کال کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اختر ہے. جی فرمائیے. میں میر اختر میرا نام ہے. میں نصیر الدین صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں میر اختر میرا نام ہے. میں مظفر آباد تو میر محمد حسین صاحب کا بھتیجا. جی شاید تسی جانتے ہو. ہاں جی. میں تساں کو خوش آمدید کہنا چاہنا سر. جی بڑی مہربانی. اور دوسری چیز یہ کہ میں تہاڈا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہنا جڑا زلزلے دے دوران تساں نے انتظام کیتا ہوتے اور میرے خاندان کی بڑی تساں نے مدد کیتی ہے. چلو جی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں. مجھے پیر صاحب سے بات کرنی ہے. جی ضرور کیجیے. جی فرمائے. میں سن ہیلو رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے طلاق کے بارے میں ایک بات پوچھنی ہے اگر اجازت ہو تو. جی ایسے ہے کہ مجھے یہاں پہ میرے خاوند نے کتنی دفعہ ہی کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو پھر ایک دن اس نے مجھے بہت مارا ہے اور اس نے مجھے یوں پھر کہا اوپر نیچے کوئی 6-7 دفعہ. اس کے بعد میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد لیکن ہم نے کچھ مولانا سے پوچھا تو کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی طلاق ہو گئی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ کوئی آپ کے پاس کوئی اور گواہ نہیں تھا. بی بات یہ ہے کہ طلاق کے سلسلے میں یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں جو کسی امام کو نہیں مانتے، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ شافعی کو، نہ حنبل کو، وہ اجتہاد کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حدیثیں ہی کافی ہیں، بس ہم کسی
ہم بحمدللہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور ان کے ہم کوئی رشتہ دار نہیں ہیں یا ہمارے کوئی ماموں یا چچا لگتے ہیں. ہمارے ان کے علم سے متاثر ہو کر پوری امت ان کی اقتداء کرتی ہے, سمجھ آئی نا, اور ان کے خلوص اور محبت اور ان کا جو تفقہ کا مقام تھا تو ان کے نزدیک. اور میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے اب فتاوی مہریہ میں کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, پھر حلالے کے بغیر وہ عورت پہلے خامد پر جائز نہیں ہوتی. رہا یہ سوال جو غیر مقلد حضرات وہ کرتے ہیں, وہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ 3 اگر طلاق دو تو 1 وہ ہوتی ہے, وہ اگر قابل قبول ہوتی تو ہمارے ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے امام محمد اور امام یوسف جیسے لوگ جو آج کل کے یہ جو حضرات ہیں یہ ان کے جوتوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں, تو یہ وہ اس پر ضرور اس روایت کو رکھ کر سامنے اور یہ فتویٰ دیتے کہ 3 طلاقیں جو دیتا ہے وہ 1 شمار ہوتی ہے, لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک 3 دینے والا وہ 3 واقع ہوتی ہیں. لہٰذا کوئی آپ ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں. اگر آپ غیر مقلدہ ہیں تو آپ کی مرضی ہے, پھر اس کی سند پر کوئی اعتبار نہیں ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ میل ملاپ میں وہ فعل جو ہے وہ حرام نہ ہو اور حرام کاری نہ ہوتی رہے. اس میں احتیاط کریں اور مستند اور جید احناف اور اہل علم سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائے. اور میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ 3 الفاظ سے 3 طلاقوں سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں. اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, فرمائیے. سر اب میں نے پیر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی ارشاد. پیر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر علم کے یہاں ہمارے مولوی حضرات جو ہیں مشتوں سے نکالے جاتے ہیں, جن کے پاس علم کی بھی ماشاءاللہ خالی ہوتے ہیں, اور وہ بعد میں پیر بن جاتے ہیں. کیا ان کے پاس وہ جو لوگ بیعت کراتے ہیں یہ جائز ہے؟ شکریہ, آپ کا بڑا سوال اہم ہے اور نازک ہے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے جناب کہ پیر بننے کے لیے آج کل تو خیر کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس مخصوص لباس پہن لیں اور کسی انداز میں آپ یا کسی خانقاہ پہ بیٹھ جائیں, یا اس ماحول میں جہاں پیری کا تصور بھی نہیں ہے, لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, ذرا تشریف لائیں نا پاکستان میں, وہاں پیر بن کر دکھائیں نا. وہاں بڑا مشکل ہے پیر بننا, بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلگوں سے خلوت میں, بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. یہاں تو بڑی آسان ہے, وہاں تشریف لائے نا. جو پیروں کے مفہوم کو وہاں قوم سمجھتی ہے, علماء بیٹھے ہیں, پیر بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, وہاں پیر جو پیروں میں نکلے, جو نام بنائے اور کام کرے, خدمت کرے دین کی, وہ پیر ہوتا ہے. یہاں کیا ہے, یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, بیچارے سادے لوگ ہیں, ان پڑھ اکثریت ہے عورتوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ. یاد رکھیں کہ پیر علم کے بغیر کوئی شخص نہیں بن سکتا, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم پیر بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں تو آپ 4 کتابیں پڑھ لیں اور پیر ہو گئے. پیری الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے. علم جو ہے وہ پیر کے لیے ضروری ہے, جاہل پیر کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہر عالم پیر نہیں ہو سکتا. پیری ایک منزل ہے, ایک عرفان ہے, ایک اجازت خاص ہے. یہ اجازت نہیں جس طرح آج کل کہتے جناب میں سورہ مزمل پڑھوں, سورہ مدثر پڑھوں, سورہ فاتحہ پڑھوں, اس کی تو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. رسول اللہ نے سارا قرآن ساری امت کو اجازت دے رکھی ہے. تو یہ اجازتیں دینا جو ہے یہ پیری نہیں ہے. پیری ایک خاص مقام ہے اس میں بھی. اور اگر آپ کر سکتے ہیں قرآن سے, جس طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں, حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی ہیں, حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں, اور ہمارے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, حضرت محبوب الہی ہیں, حضرت غوث پاک ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بیک وقت پیر بھی ہیں اور عالم وقت بھی ہیں. تو عالم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے. جو عالم نہیں ہے اور جاہل پیر ہے اس کی بیعت ناجائز ہے, وہ بیعت نہیں کر سکتا. میں اس پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی دکھا سکتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جو ضروریات دین اور علم دین نہیں رکھتا وہ شخص بیعت کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کی بیعت ناجائز ہے. جو ایسے لوگوں کے بیعت ہوئے ہیں وہ بیعت توڑ سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے کہ بیعت توڑ دیں.
اور جہاں جی چاہے جہاں دل ان کا ٹھکے وہاں بیعت کریں. جی